السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہوگی کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر محمد وسیم بالخصوص خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے دعائے خیر کر رہا ہوں، مولا کریم ہمارے سامعین کو تمام بری نظروں سے بچائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جو خطبہ ہوتا ہے، جو خطبہ امام صاحب منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس میں ہم ہاتھ باندھنا چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے؟ قاعدے میں جو بیٹھے ہیں وہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بیان فرمائیں۔ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا پورا مسئلہ کیا ہے بیان فرمائیں۔ تو حضرات آئیے اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل انجمن ارباب سخن پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ حضرات، حضور سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب خطبہ ہو تو آپ کو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے جس طرح سے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور قاعدے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کا داہنا پاؤں پنجے سے انگلیوں کے ساتھ مڑا ہوا ہونا چاہیے اور بایاں پیر بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، ہماری نظریں ہمارے سینے پر ہونی چاہیے، سر جھکا ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب امام مسجد جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اب رہا سوال کہ یہ بیٹھنا پہلے خطبے میں ہے یا دوسرے خطبے میں ہے؟ پہلے خطبے میں اس طرح سے بیٹھیں یا دوسرے خطبے میں اس طرح سے بیٹھیں؟ تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنت رسول ہے کہ آپ جب بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں ہوں اور آپ کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان خطبے کی شروع کر دیں تو آپ کو قاعدے کی حالت میں آ جانا چاہیے، یعنی جس طرح سے اتحیات پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے بیٹھنا قاعدے کی حالت کہلاتا ہے۔ وہ قاعدے کی حالت میں جب آپ بیٹھیں تو آپ خطبہ شروع ہوتے وقت نہ ہاتھ باندھیں۔ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں اور نگاہیں نیچی کر کے اپنے کانوں کو مسجد کے امام کی آواز کی طرف لگا کر بالکل خطبہ سماعت کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور پھر دوسرے خطبے میں کھول دیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کھول کر بیٹھیں اور امام صاحب کے خطبے کو سماعت فرمائیں جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ رسم و رواج ہے کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھا جانا چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ سنت رسول ہے تو سنت رسول ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم خطبے کے لیے جب ہم خطبے کے لیے بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم قاعدے کی حالت میں ہوں اور نگاہیں نیچی کر کے ہمارے ہاتھ کھلے ہونا چاہیے، گھٹنوں کے اوپر رکھے ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم نے بہت زیادہ لٹکا کے رکھ لیے، بالکل یہ بھی شرط ہے کہ انگلیاں لٹکی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، انگلیاں لٹکی ہوئی نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے، گھٹنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اور ہمیں بہتر سکھانے والا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔